على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ پچھلے جمعے کے اوپر بھی کچھ باتیں عرض کرنی تھی کہ ربیع الاول صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نہیں بلکہ رسالت کا مہینہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور ایسا کھٹا ٹوپ اندھیرا تھا کہ جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اہل عرب کیونکہ اتنی جہالت تھی کہ انسان نمونہ درندے تھے، انسان بس نام تھا اور اندر جو کام تھے وہ سارے درندوں والے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ محبوب میرا آیا برکتیں لے کر آیا، برکتیں ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آئی کہ حضور علیہ السلام جب عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جو بچے پیدا ہوتے پھر انہیں بعض کہتے ہیں روایات کے اندر کہ اٹھا کر ایک جگہ کے اوپر رکھ دیتے تھے، پھر دور دراز دیہات کی دائیاں آتی اور وہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتی اور پھر 2 سال تک وہ اپنے پاس رکھتی، پھر وہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا، کیونکہ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، وہاں کی زبان خالص ہوتی ہے، تو اسی لیے پھر ان کی پرورش دیہات کے اندر ہوتی تھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا، حضرت آمنہ نے جب دودھ پیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی جگہ کے اوپر رکھا جا اور بچوں کو رکھا گیا۔ تو قبیلہ بنو سعد کی دائیاں آئی، وہاں سے آئی قبیلے سے بچے اٹھانے کے لیے، تو سب نے پھر وہاں جو بچہ مالدار ہوتا اس کو اٹھایا جاتا تاکہ کل کو جب ہم واپس کریں تو اس کے عوض کے اندر ہمیں کچھ ملا بھی جائے مال و دولت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو باپ تھے ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنتی کہ یہ یتیم ہے تو پھر رکھ دیتی۔ سب سے آخر میں آنے والی جو دائی تھی بس اس کے بھاگ جاگنے تھے اور قسمت اس کی بدلنی تھی۔ حلیمہ سعدیہ جو قبیلہ بنو سعد کی تھی، اور یہ قبیلہ بنو سعد طائف کے اندر رہنے والا تھا، یہ وہاں سے چلی، لاغر قسم کی سواری تھی، اور جب سواری کے اوپر بیٹھی تو وہ چلتی 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 اتنی ایسا تھی، مریل قسم کی تھی، چل سکتی نہیں تھی، کیونکہ حلیمہ کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ خود انہیں کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا، تو اٹھنے کو کہاں کچھ کھلاتے، کہاں سالی کا زمانہ تھا، نہ کچھ کھانے کے لیے ملتا جانوروں کو اور نہ انسانوں کو، تو حلیمہ اس مریل سواری کے اوپر چلی اور چلتی آئی، اور جب وہاں پر پہنچی بچے کو دیکھا، سب بچے اٹھا لیے انہوں نے، ایک ہی بچہ پڑا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے حلیمہ کپڑا اٹھاتی ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آنکھیں بند تھی، لیکن جیسے ہی حلیمہ نے کپڑا ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ حلیمہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اس مسکراہٹ کے اندر اتنا مزہ تھا، اتنا مزہ تھا، اتنا لطف آیا حلیمہ کو۔ حلیمہ کہتی ہے خدا کی قسم یہ یتیم ہے کوئی پرواہ نہیں، اس کا سہارا نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، اس کا باپ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں گی۔ خدا کی قسم جو مزہ اس کی مسکراہٹ کے اندر ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہے، لے جاتی ہے، سواری کے اوپر بیٹھی، وہ مریل سواری لاغر قسم کی جو چل نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے، اور ایسے سوار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوئی تو وہ اٹھنی تو دوڑنے ہی لگ گئی، ایسے لگتا تھا جیسے اس کو پر لگ گئے ہو۔ ساری دائیاں راستے کے اندر، حلیمہ سب سے آگے جا رہی ہے۔ دائیاں کہتی ہے حلیمہ سواری تو مریل قسم کی تھی، وہ تو چل ہی نہیں سکتی تھی، یہ سواری کہاں سے لائی ہے جو آج ہواؤں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، اتنی تیز سواری تجھے کہاں سے ملی؟ حلیمہ کہتی ہے سواری وہی ہے لیکن صرف سوار بدلا ہے، یہی سوار بدل کر اس کے اوپر آیا ہے، میں نے سواری نہیں بدلی، یہ وہی لاغر مریل قسم کی سواری ہے۔ حلیمہ جب اٹھا کر لے گئی اپنے گھر کے اندر تو پہلے تو حلیمہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا چھاتی کے ساتھ لگایا، میرے بھائی بڑے شان والے نبی ہے جس کی امت کے اندر آئے ہیں، نہ قدری ہے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بھی ہمیں قدر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شان والے ہیں، شان تو جانور بھی جانتے ہیں، لیکن آج کا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے، براق کے اوپر سوار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ام ہانیہ کے گھر سے اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سوار ہوئے تو براق چھلانگے لگانے لگا۔ جبرائیل کہتا ہے بس یہ انداز ایسا ہی تھا اس کا، جبرائیل کہتا ہے اے براق تجھے کیا ہوا؟ تجھے پتا نہیں ہے تیرے اوپر سوار کون ہے؟ تیرے اوپر تو محمد الرسول اللہ سوار ہے جو دونوں جہانوں کے سردار ہے۔ براق کہتی ہے میں بھی تو اسی لیے چھلانگے لگا رہی ہوں کہ محمد کو کہہ دو کہ آج میرے اوپر سواری کر رہے ہو تو قیامت کے دن پھر میدان محشر کے اندر بھی میرے اوپر سواری کرو گے، یہ وعدہ میرے ساتھ کرو کہ میدان محشر کے اندر تمہاری سواری میرے اوپر ہوگی۔ محبوب نے کہا میرا وعدہ ہے میدان محشر کے اندر میں سواری تیرے اوپر کروں گا۔ تو جب جا کر براق نے آرام کیا، اتنی شان والے نے۔ حلیمہ کہتی ہے جب اٹھا کر لے گئی گھر کے اندر، دودھ تو تھا ہی نہیں، حلیمہ کی جو بکریاں تھی ان کے جو تھن تھے بالکل سوکھے سے تھے، مشکل سے اگر نچوڑ کر بھی نکالا جاتا تو ایک ایک قطرہ دودھ کا نکل آتا۔ حلیمہ کی خود اپنی چھاتی خشک ہو چکی تھی، اس کے اندر بھی دودھ نہیں تھا۔ حلیمہ نے محمد کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، جیسے ہی لگایا تو دودھ اس کی چھاتی کے اندر بھی موجے مارنے لگ گیا۔ جب گھر کے اندر اٹھا کر لے گئی حلیمہ کی وہ مریل قسم کی بکریاں جن کے اندر بالکل دودھ تھا ہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے کہتے ہیں اس کی بکریوں کے دودھ لبا لباب بھرا ہے، ساری بکریوں کے دودھ یعنی تھن بھرا ہے، گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم نہیں ہوتا، سب گھر والوں نے سیر ہو کر پیا، دودھ ختم نہیں ہوتا، بکریاں آئے روز موٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ مریل بکریاں، وہ کمزور بکریاں جو بالکل دودھ دیتی نہیں تھی، اب دودھ ختم نہیں ہوتا، وہ موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ حلیمہ اپنے خاوند سے کہنے لگی سمجھ نہیں آتی، بکریاں تو وہی ہیں جو بمشکل ایک قطرہ دودھ کا دیتی تھی، آج دودھ ختم نہیں ہوتا، وہ جو بکریاں بالکل لاغر کمزور تھی آج دیکھیں کس طرح موٹی ہوتی جا رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حلیمہ کے گھر کے اندر اتنی برکتیں آئی،
اب دوسری عورتیں اپنے چرواہوں کو کہتی تھی کہ تم بکریاں وہاں پر کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ کے چرواہ جا کر چرا کر آتے ہیں. حلیمہ کی بکریاں کتنی موٹی تازی ہیں, وہ کتنا دودھ دیتی ہیں, ہماری بکریوں کا دودھ بھی نہیں ہے, یہ کمزور بھی ہے. تو وہ آگے سے کہتے تھے ہم بھی جاتے انہی چرواہ گاؤں کے اندر ہیں جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتے انہی چراہ گاؤں کے اندر ہے جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ حلیمہ کے گھر تو محمد آیا ہے, تمہارے گھر تو محمد نہیں آیا. ایک مرتبہ اس چرواہ نے کہا کہ میں آج بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤں گا. حلیمہ اپنی بیٹی شیما سے کہتی ہے کہ جاؤ آج بکریاں تم چرانے کے لیے لے جاؤ, کہ آج وہ چرواہ نہیں آئے گا. شیما کہتی ہے اماں بکریاں چرانے جاؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے, اگر وہ شرط تو مانے گی تو میں ضرور لے جاؤں گی, ایسے تو میں نہیں جاتی. کہا تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا بکریاں چرانے جاؤں گی لیکن محمد کو ساتھ لے جاؤں گی. ماں کہتی ہے کہ شیما محمد اتنا چھوٹا ہے, وہ چل نہیں سکتا, وہ ابھی بیٹھ بھی اتنا نہیں سکتا, تو اس کو کیسے وہاں پر بکریاں سنبھالے گی یا محمد کو سنبھالے گی. کہا نہیں میں لے کر جاؤں گی. اماں میں پہلے بھی ایک مرتبہ اس کو لے کر گئی تھی, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بکریاں جو ہے بادل جو ہے ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, مجھے دھوپ بالکل نہیں لگتی, بادل کا سایہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے اور جہاں کہیں بھی ہم بیٹھتے ہیں بادل کا سایہ اوپر آ جاتا ہے. جب محمد ساتھ نہیں ہوتا بکریاں بڑا تنگ کرتی ہے, بڑے ادھر ادھر بھاگتی ہے اور پھر میں تھک جاتی ہوں. لیکن خدا کی قسم جب محمد ساتھ ہوتا ہے تو بکریاں بھی مجھے تنگ نہیں کرتی, بکریاں چر چر کے آ جاتی ہے, میں محمد کو گود کے اندر لے کر بیٹھ جاتی ہوں. بکریاں دور دراز جاتی ہے, چر چر کے واپس آ جاتی ہے اور میں بھی محمد کا چہرہ دیکھتی ہوں اور وہ بھی میرے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے. وہ بکریاں بھی محمد کو دیکھتی رہتی ہے اور میں بھی محمد کو دیکھتی رہتی. اتنی شان والے نبی ہیں اللہ نے اس امت کے اندر بھیجا جس کی آج قدر نہیں ہے ہمیں. میرے بھائیو جو نبی بھی آیا اس نے آ کر جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو تکلیفیں اس کے لیے اٹھانی پڑی. 18,000 نبی تقریباً تختہ دار کے اوپر لٹک گئے یا آرو کے ساتھ چیر دیے گئے یا انہیں کنو کے اندر زندوں کو بند کر دیا گیا اس جرم کے اندر کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے تھے. حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام یہ ایک نبی ہے, اللہ نے انہیں نبوت کا تاج پہنایا. میں ایک ہی نبی کا آپ کو بات سناتا ہوں. جب انہیں نبوت کا تاج اللہ نے پہنایا اور وقت کا بادشاہ تھا, جب بادشاہ کو جا کر اس نے نبوت کی دعوت دی, کلمے کی دعوت دی, کلمہ توحید سنایا, بادشاہ کہتا ہے تو ہماری قوم کا ہے, ہمارے اندر رہا ہے, تجھے یہ کہاں سے سبق مل گیا ہے کہ تو ایک اللہ کی توحید سنانے والا ہے؟ ایک اللہ نہیں ہے, وہ تو کئی خدا انہوں نے بنا رکھے تھے. حنظلہ نے کہا نہیں, خدا کی قسم ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. کہا تجھے بادشاہت بھی دیتا ہوں, تجھے اپنے مسند کے اوپر بٹھانا بھی چاہتا ہوں, لیکن اس نعرے کو چھوڑ دے. وہ نبی کہتا ہے تو ساری بادشاہیں آگے میرے قدموں کے اندر رکھ دے, مجھے ان بادشاہوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو تاج مجھے پہنایا ہے نبوت کا, مجھے اس کے اوپر فخر ہے اور میں اس کی دعوت دیتا رہوں گا. اس زندہ نبی کو بادشاہ نے اٹھا کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا اور اس کنویں کے اندر دنیا جہان کی گندگی تھی اور نبی زندہ اس کنویں کے اندر ہے, اوپر سے اس کا ڈھکن بند ہے اور نبی اندر پڑا ہے. اس کا ایک ہی صحابی تھا, صحابی ہوتے چاہے لاکھوں ہو یا ایک ہو, اس نبی کا ایک صحابی تھا. ہمارے نبی کے تو لاکھوں صحابہ ہیں, ایک ہی صحابی تھا. اب وہ آیا چھوٹے سے سوراخ سے, آ کر کہتا ہے کہ آپ بتلائیں کہ اب ہم کیا کریں. میں تو کہتا ہوں کہ میں یہ پتھر ہٹاتا ہوں
اور ہم یہ بستی چھوڑ کر دونوں چلے جاتے ہیں، ہم اس بستی کے اندر نہیں رہتے، تو نبی کہتا ہے کہ آپ میری پرواہ نہ کریں، میرے ساتھ جو ہونا ہے ہوتا رہے، لیکن جو مشن ہے میرا اس مشن کو نہیں چھوڑنا۔ تم مجھ سے دور دراز چلے جاؤ، لیکن جو مشن میں نے تمہیں دیا ہے، کلمے کا مشن جو میں نے تمہیں دیا ہے، وہ کلمے کا مشن تم پورا کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، اس کلمے کے مشن کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 7 دن کے بعد بادشاہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے سراغ سے کہ آپ بھی ہماری برادری کے تھے، مجھے افسوس ہوا کہ میں نے آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا ہے، آپ اگر اپنے اس کام سے باز آ جائیں تو میں آپ کو اس کنویں سے نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ تو 7 دن ہے، تو 7 سال بھی مجھے اس کے اندر بند کر دینا، جو میرا مشن ہے جب ایمان اندر اتر جائے، ایمان کلمہ، تو کہا 7 سال بھی اندر رکھ دینا، پھر بھی میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں۔ اسی کنویں کے اندر وہ شہید ہو گئے، لیکن اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ تو کلمہ اتنا قیمتی ہے، یہ مشن اتنا قیمتی ہے جس کو آج پوری طاقت ختم کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، پورا کفار اس کے اوپر زور لگا رہا ہے کہ کوئی کلمے والا نہ بچے، کوئی دین والا نہ بچے، کوئی قرآن والا نہ بچے، پورا زور لگا کر اب قادیانیوں کا قرآن بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے، گھروں کے اندر بھی آ رہا ہے، جس کا ترجمہ اپنی مرضی سے انہوں نے کیا، وہ لوگوں کو گھروں کے اندر آ کر دے رہے ہیں کہ یہ پڑھو، اپنی من مانی کا ترجمہ ہے، اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر کر رہی ہے۔ وہ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، وہ قرآن جو قادیانیوں نے بنایا ہے اس کا ترجمہ صاف کیا ہے، اور جو ان کا آج وقت کا وہ ملعون ہے جس نے، اور پوری سپورٹ کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب کو صحابہ دیے وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر 1,24,000 صحابہ ہے، لیکن صحابہ کرام کے اندر جب ایمان آیا اللہ نے ایسا جذبہ انہیں عطا کر دیا۔ اور آپ کو میں یہ بتلاؤں کہ محبوب علیہ السلام کے 3 صحابہ تو ایسے تھے کہ ان کے حسن کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک حضرت خباب بن عدی یا خباب بن عدی، یہ بہت حسین اور خوبصورت تھے۔ ایک حضرت دہقلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت حسین تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تھے انسانی شکل کے اندر تو وہ حضرت دہقلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے اندر آتے تھے۔ دہقلبی اتنے خوبصورت تھے، اور تیسرے جو صحابی تھے وہ اتنے خوبصورت تھے، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنے حسین تھے کہ لوگ تو لڑکیوں کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، حذیفہ اتنا خوبصورت تھے کہ عورتیں لڑکیاں حذیفہ کا رشتہ لینے کے لیے جاتی۔ اللہ نے حذیفہ کو اتنا حسن عطا کیا، اور روم کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو یہ 600 قیدی اور روم نے قید کیے، وہاں پر گئے۔ جب روم کے بادشاہ نے حذیفہ کو دیکھا تو دیکھ کر کہتا ہے اوے حذیفہ، تم ان بدو کے اندر کیسے آ گئے ہو؟ نعوذ باللہ، اس کو یہ سارے بدو نظر آ رہے۔ اس نے صحابہ کو کہا کہ تم ان بدوؤں کے اندر کیسے آ گئے ہو؟ کبھی شیشے کے اندر دیکھا بھی ہے کہ اللہ نے تجھے کتنا حسن دیا ہے؟ کہا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا آئینہ لاؤ، آئینہ لایا گیا، حذیفہ کو آئینہ دکھایا گیا۔ حذیفہ اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اتنا حسن اللہ نے دیا۔ کہا اس حسن کی مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے تو دل دیکھے ہیں، یہ جو میرے ساتھ ہیں ان کے دل صاف ہیں، یہ محمد کو ماننے والے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے دل کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت ہے، میرے دل کے اندر بھی محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ یہ حسن بھی رسول اللہ کے قدموں کے اوپر میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ کہا اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دیتا، محمد کو چھوڑ دے۔ کہا خدا کی قسم، تو بادشاہت دے دے، تو سارے رشتے دے دے، تو یہ سلطنت مجھے دے دے، میں یہ بھی محمد کے قدموں کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں محمد کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں بڑی بڑی ڈالی گئی۔ اب عورتیں چھتوں کے اوپر چڑھ کر جب حذیفہ کے حسن کو دیکھتی ہیں
وہ بادشاہ کو کہتی ہے اے بادشاہ حذیفہ کو چھوڑ دے، ہماری اولادیں اس کی جگہ کے اوپر قربان کر دے۔ اتنا خوبصورت ہے حذیفہ۔ پھر ایک کڑھا کو 4 دن تک جلایا گیا، اس کے اندر تیل کو گرم کیا گیا، پھر حضرت حذیفہ کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت حذیفہ کو جب اس تیل کے اندر ڈالا، کتنے دن اس تیل کے اندر حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن بھی قربان کر دیے، جوانیاں بھی قربان کر دی، اولادیں بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ عشق نہیں ہے یہ کرائے کے دعوے دار جو ہم بنے ہوئے ہیں کہ عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے، یہ صرف نعرے ہیں۔ صحابہ سچے عاشق تھے۔ اب حضرت حذیفہ کی لاش کو جب سامان کے ساتھ جو بھی تھا اس وقت کہ اس کڑھا سے باہر نکالے تو اس کی تو ہڈیاں بھی اب ختم ہو چکی ہوں گی، اس کا تو نام و نشان تک نہیں ہوگا، لیکن حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش کو وہاں اس تیل کے کڑھا سے نہ جانے کتنے دنوں کے بعد نکالا گیا تو خدا کی قسم حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بالکل سلامت تھا، بالکل صحیح سلامت تھا، جسم کے بال بھی نہیں جلے تھے، ہڈیاں کیا گوشت بھی نہیں جلا تھا، حذیفہ بالکل صحیح سلامت تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ اور ایسی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ